دادا کی دولت ہے تو اس میں بھی پوتا پوتی کا حصہ میں نہیں؟ عرض کرنے لگا ہوں شرعن اگر بیٹا ہو تو پوتے کو حصہ نہیں ملتا، اور زندگی میں جو اگر بندہ بیٹا ہو تو پوتے کو حصہ نہیں نہیں ملتا۔ ملتا۔ اچھا، لیکن جب بندے کی زندگی میں جو بیٹا فوت ہو گیا اس کا بھی جو وارث کی زندگی میں جو ہے وہ حصہ دار فوت ہو گیا، اس کو مرنے کے بعد اس کی اولاد کو اس کا حصہ نہیں ملتا۔ مطلب ایک دادا جی ہیں، دادا جی کے بیٹے کا انتقال ہو گیا لیکن بیٹے کے اولاد پوتے پوتیاں ہیں، جی، تو وہ دادا کہ واسطے میں حصہ دار نہیں ہوں گے، نہیں ہوں البتہ گے؟ دادا اگر جی بالکل نہیں ہوں گے، اچھا، کیونکہ اگر ان کے چاچا تایا ہیں جی ہاں۔ چاچا تایا موجود ہیں تو وہ حصہ دار نہیں ہوں گے، اور وہ وراثت میں اس کا جو ہے وہ وصیت کر گئی ہیں تو ان کو وصیت میں سے جو ہے وہ دیا جائے گا، اور باقی سارے ورثاء اگر وصیت نہیں بھی کی گئی تو باقی سارے ورثاء اپنی مشترکہ مرضی سے اس میں سے حصہ انہیں دینا چاہیے، ان یتیموں کو ان میں سے حصہ اپنی رضامندی سے جو ہے وہ دینا چاہیے۔ لیکن اگر وہ حصہ ڈیمانڈ کریں بنتا ہے تو بنتا نہیں ہے، وہ ان کی زندگی میں فوت ہو گئے۔ اگر ان کی زندگی میں فوت ہو گئے ہیں تو پھر ان کا حصہ بنتا نہیں ہے، جی ہاں، اور وہ پوتے پوتی جو ہیں وہ اس سے ان کے باپ کا کوئی جو ان کے چچا چچے یا ان کے والد جو ہیں جی اس کی جائیداد میں مال و دولت پہ ان کا کوئی حق نہیں ہے، جی نہیں، شرعن نہیں ہے، شرعن نہیں ٹھیک ہے۔ اگر ویسے وہ صلہ رحمی کے طور پر دینا کرنا چاہیے، چاہے تو وہ افضل ہوگا جی پھر افضل ہوگا، افضل۔ بلکہ ایسی وصیت تو لازمی، علماء کچھ لکھتے ہیں کہ ایسی وصیت تو واجب ہے کہ آپ لازمی ایسی وصیت کر کے جائیں کہ اگر آپ کا کوئی بیٹا جو ہے وہ زندگی میں فوت ہو گیا آپ کی تو اس کی اولاد ہے تو ان کے لیے آپ وصیت کر کے جائیں، زندگی میں ان کو مالک بنا دیں۔ کئی طریقے تھے ان کو oblige کرنے کی، کرنا چاہیے، کرنا یہ چاہیے۔ ضروری چیزیں ہیں۔ اچھا، اس کا مطلب جو آپ نے خواتین کے معاملے پر ابھی قاری صاحب نے بھی گفتگو کی ہے، آپ نے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر خواتین کی جو ریلیاں ہیں، جو مظاہرے ہیں، جو احتجاج ہیں، پھر وہ ٹھیک ہیں کہ اپنے حقوق کے لیے؟ دیکھیں خواتین کی جائز حقوق کے لیے ریلیاں نکالیں تو ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوں، نہیں، وہ یہ کہیں گے جی کہ ساڈے حقوق ہی نہیں، سالن فیصلہ اپنا بھی خود مولوی گرم صاحب نے کر کرنا لیں، ہے۔ یہ کوئی جو ہے نا وہ ایسا بڑا رائٹ نہیں ہے جس کے لیے جو ہے وہ، اور اس میں پھر جو نازیبا پلے کارڈ اور نعرے لگائے جاتے ہیں وہ کوئی ہیومن رائٹس نہیں ہیں، ہیومن رائٹس نہیں ہیں۔ جتنے اسلام نے خواتین کو حق دیے ہیں اتنے کسی دنیا کے مذہب نے نہیں دیے۔ البتہ ہم مسلمان نہیں اگر ان کو دیتے تو اس پہ ان کا مطالبہ کرنا ٹھیک ہے، لیکن وہ حق تو مانگے نا، وہاں ریڈیو میں جا کے دیکھیں اس سے افسر مانگتے کیا ہیں، وہ تو ایسی باتیں ہیں جو ہم یہاں پہ ذکر بھی نہیں کر سکتے، جن کے نام نہیں دے سکتے، ایسے نعرے اور ایسے پلے کارڈ وہاں اٹھائے گئے ہوتے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں وہیں سے انیشیٹ ہوتی ہیں کہ اگر یہ بنیادی چیزوں سے انہیں محروم رکھا جاتا ہے تو پھر وہ ایک احساس محرومی بڑھتا ہے، پھر وہ لاوا بنتا ہے اور پھر وہ شتر بے مہار بھی ہو جاتا ہے، پھر وہ کوئی اس کی حدود و قیود ہی نہیں ہوتی۔ بس یہی جو مادر پدر آزاد چیزیں ہیں اسی کو تو اسلام پسند نہیں کرتا، ہر چیز کی ایک لمٹ ہے، اس کو اپنی لمٹ میں رہنا چاہیے، اور خواتین کے جو ڈیوز رائٹس ہیں وہ بالکل ان کو ملنے چاہیے، ہم خود ان کے لیے آواز بلند کرتے ہیں، ہم جبھی بھی پروگرام ہوا ہے اس نہیں، موضوع لیکن پہ۔ اگر خواتین، پھر یہ اس کے اوپر ایک دلیل یا آرگومنٹ آئے گا نا، ایک نقطہ اعتراض آئے گا کہ ہمارے جو حقوق ہیں اس کا کوئی مولوی صاحب یا مفتی صاحب کیسے تعین کر سکتے ہیں؟ اللہ نے کیے ہوئے ہیں، اللہ نے دیے ہوئے ہیں، قرآن نے، حدیث نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں آئے تھے اس دور میں تو لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، تو آپ نے آ کے فرمایا تھا کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، اپنی بیٹیوں سے پیار کر کے دکھایا تھا کہ بیٹیوں سے پیار یوں کرتے ہیں، اپنی بیٹیوں کا احترام کر کے بتایا تھا کہ بیٹی کے آنے پہ کھڑا ہو جانا، اس معاشرے میں جس معاشرے میں لوگ بیٹی کو زندہ دفن کر دیتے ہوں، اپنے لیے آر سمجھتے ہوں، اس دور کے لوگ تو اپنی ماں کو والد کے وصال کے بعد منڈی میں لے جا کے بیچ کے آپس میں پیسے بانٹ لیتے تھے، تو آپ نے آ کے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اس معاشرے میں آپ نے آ کے انقلاب برپا کیا۔ اس دور میں تو لوگ بیوی کو پاؤں کی جوتی سمجھتے تھے، اور بیویوں کی کچھ تعداد ہی متعین نہیں تھی، جتنی مرضی کر لیں، اور خامد کے مرنے کے بعد آگے دوسری شادی کی پرمیشن نہیں ہوتی تھی بیوہ کو۔ آپ نے آ کے جو ہے وہ اس کے حقوق بیان فرمائے، آپ نے آ کے جو ہے وہ ان کو جو ہے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لاہلی وانا خیرکم لاہلی، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے، اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہوں۔ جتنی اسلام نے وراثت میں عورت کو حق جو اسلام نے دیا آ کے، خلا کا اختیار اسلام نے دیا آ کے، ٹھیک ہے، ایسے کتنے مذاہب میں، کرسچینٹی میں اور جوازم میں یہ حقوق جو ہے وہ ان کو حاصل نہیں ہیں، اسلام نے دیے ہیں، لیکن جو اسلام نے حق دیے ہیں اور ہم لوگ انہیں نہیں دے رہے، یہ ان کا حق بنتا ہے کہ مطالبہ کریں، لیکن وہی مطالبہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہم نے حق شادیوں کی بات کی اور ڈاکٹر سبیہ علی کرام صاحب آ گئے، یاد ان کو فون کرتے ہیں، میرا خیال ہے کہ ان سے لے رائے کہ یہ جو کیونکہ وہ ان دنوں دوسری شادی کے اوپر ان کا تھیسس کر رہے ہیں۔ عورتوں کو جو حقوق نہیں ملتے تو ان کو چاہیے عدالت سے رجوع کریں نا، ٹھیک
ٹھیک ہے، بجائے کہ پلے کارڈ لے کے سڑکوں پہ نکل آئیں. قاری صاحب ان کو پہلے حق نہیں مل رہا، ملتے ہیں، وہ آپ عدالت میں ڈال دیں. جی عدالت میں جا کے عورتوں کے باقاعدہ ان کے لیے عدالتیں الگ سے مقرر کر دی گئی ہیں اور ان کو حقوق ملتے ہیں. یہ لوگ وہاں جا کے درخواست دیں، جو شرعی حقوق ہے میراث میں ہو گئے وغیرہ وغیرہ جو ملتے ہیں ان کو ملتے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں ملتے. شرعی حقوق ان کو ملنے چاہیے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا میں جناب. آخری بات کرنا چاہوں گا صرف کہ وراثت میں وہ شخص حصے دار نہیں بن سکتا جو ہے وہ دین اسلام سے جو ہے وہ بدل گیا، مرتد ہو گیا، تو اپنے باپ کی وراثت میں حصے دار نہیں ہوگا. اور جو بندہ قاتل ہے اپنے باپ کا تو وہ بھی مقتول کی وراثت میں حصے دار نہیں ہوگا. ان کے علاوہ باقی لوگوں کو آپ جو ہے ان کا قاتل بھی مقتول کی وراثت میں حقدار نہیں ہوگا. جیسے ابھی کچھ دنوں پہلے ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب کا واقعہ پیش آیا کہ بیٹے نے باپ کو قتل کروا دیا جو ہے وہ وراثت میں حاصل کرنے کے لیے، تو قاتل بیٹا جو ہے وہ مقتول کی اپنے باپ کی جو ہے وراثت میں حصے دار نہیں بنتا. یہ دین اسلام سے مرتد اسلام چھوڑ کر یہودی عیسائی وہ بھی نہیں. بہت بہت شکریہ جناب قاری صاحب آپ کا، بہت شکریہ جناب مفتی صاحب آپ کا، وارثی صاحب آپ کا، علامہ صاحب آپ کا. ناظرین کرام، گفتگو آپ نے سنی ہے ہمارے مفتیان اکرام کی، اور اس میں بنیادی چیزیں آپ کے سامنے ہیں. تربیت کی بھی ضرورت ہے، پھر ساتھ ہی ساتھ جو اسلامی تعلیمات ہیں ان سے آگاہی بھی ضروری ہے. اور کسی کا حق اگر آپ مارتے ہیں مختصر وقت کے لیے، یا چلیں آپ کی جتنی بھی زندگی ہے، آپ 40 50 60 70 80 90 100 کے ہو جائیں گے، 110 20 کے ہو جائیں گے، آخر کار تو آپ نے جانا ہی جانا ہے. اور پھر جو اس زندگی میں جہاں پر آپ کے ایک ایک ذرے کا حساب آپ نے دینا ہے، اور جب آپ کی ساری جو نیویگیشن ہے وہ اللہ کے ہاں جا کے کھلنی ہے کہ آپ نے کب کہاں کیا کیا، تو پھر وہ آپ وہاں پر واپسی کا راستہ کوئی نہیں، وہ ون وے ٹریفک ہے. تو آپ اس ون وے ٹریفک میں کوشش کر سکتے ہیں کہ بچیں ان مشکلات سے جو آپ کے لیے تکلیف کا باعث بنے، ابدی تکلیف کا باعث بنے. اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحمت فرمائے اور ہمیں زندگی میں ان تمام اچھے مشکل وقت میں اچھے فیصلوں کی توفیق عطا فرمائے. آپ سے گزارش ہے کہ دعا فرمائیں. آپ کی دعا کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیں. آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا رب العزت، ہم نے آج بیٹھ کے جتنے بھی کلمات خیر کہے، یہاں پہ اچھی باتیں کی، ہم سب کو، ہمارے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے باری تعالیٰ، ہم سب کو علم نافع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. سیرت طیبہ کو پڑھ کر سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العزت، ملک پاکستان کو استحکام نصیب فرما، اس کو اندرونی اور بیرونی خلف شار سے محفوظ فرما. اے باری تعالیٰ، اہل اسلام کی خیر فرما، اہل اسلام کا آپس میں اتفاق و اتحاد نصیب فرما. فلسطین کے مسلمانوں کی حالت زار پہ رحم فرما. اے باری تعالیٰ، کشمیر کے مسلمانوں کی حالت زار پہ رحم فرما. اہل اسلام کو متفق ہو کے متحد ہو کے ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما. مفتی آن لائن کی پوری ٹیم کی باری تعالیٰ خیر فرما، ہم سب کی خیر فرما. ہم سب کو موت کو یاد رکھ کے اس کی تیاری کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.